بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات کی اور انہیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ IMF کی جو کڑی شرائط ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ ہمارے منی بجٹ کو سائن کریں تاکہ یہ فوری طور پہ نافذ العمل ہو جائے اور ہم قرضہ لینے کے لیے اپنا ریکویسٹ کر سکیں۔ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے بہت جن سیانے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ وزیر خزانہ صاحب اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، اس پہ ڈیبیٹ کروائیں اور اس کو تھرو پراپر چینل لے کے آئیں۔ تو اس طرح سے یہ نافذ العمل نہیں ہوگا، آپ اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیں۔ اب وزیر خزانہ صاحب نے فوراً ایک منی بجٹ تیار کیا اور آج یا کل آنے والے کچھ گھنٹوں میں اس کو ڈیبیٹ کروایا جائے گا۔ چونکہ پارلیمنٹ میں کون سی اپوزیشن موجود ہے، وہ راجہ ریاض صاحب ان کے ساتھ ویسے ملے ہوئے ہیں، تو اس کو فوراً جو ہے وہ منظور کروا لیا جائے گا پارلیمنٹ سے، اور مہنگائی کا ایک مزید طوفان برپا کر دیا جائے گا۔ IMF کی شرائط جو ہیں وہ بہت کڑی شرائط ہیں، اور IMF نے تقریباً 170 ارب کے قریب جو ہے مزید ٹیکسز کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ غریب آدمی مزید مہنگائی میں پسے گا۔ میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ باہر سے جو قرضہ لینے کے بعد ملک میں خوشحالی آ جائے گی، چونکہ کون سا پہلی دفعہ لے رہے ہیں، پہلے بھی تو یہ ہوتا ہے، ہر 3-4 ماہ کے بعد نئے دوبارہ قرضہ لینے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور IMF کی شرائط بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں غریب پس جاتا ہے، غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی ان کی شرائط میں ایسی چیز نہیں آئی کہ جو وزیر مشیر ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ہیں، جو سینیٹر ہیں، ان کی عیاشیوں کو جو ہے نا ان پہ پابندی لگائی جائے، ان کے اخراجات کو کم کیا جائے۔ جو اس طریقے سے ملک کی خزانے کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو ایسا کور کیا جائے تاکہ یہ ملکی خزانے کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ IMF کی جو شرائط ہیں ان سے ہمیشہ غریب پہ بوجھ پڑا ہے، اور کسانوں کو جو ہے وہ بجلی کی سبسڈی ختم کی جائے گی، اور کھاد وغیرہ سے جو سبسڈی وہ اٹھا لی جائے گی، کسان مزید کمزور ہو جائے گا، اور ان کے حصے میں صرف اور صرف وہ محنت ہی بچے گی، اور محنت کر کے اس محنت کا وہ بدلہ بھی نہیں لے سکے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی جو سبسڈی دی جاتی ہے کسان کو، وہ کسان تک نہیں پہنچتی۔ حکومت نے ایسی پالیسیاں تیار کی ہیں کہ وہ سبسڈی راستے میں ان کو کچھ لوگ اویلیبل ہیں جو کھانے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے مختلف طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ کسان کی سبسڈی تو ہمیشہ درمیان میں مافیا کھا جاتا ہے۔ آپ یوریا کھاد کا دیکھ لیں، 2200 روپے قیمت تھی اور 300 تک جو گندم کو ڈالی ہے کسان نے لے کے، وہ راستے میں جو سبسڈی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہضم کرنے کے لیے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب جب گندم آئے گی تو ماشاءاللہ نکل آئیں گے، ایسی صوبان بھی فیلڈ میں آئیں گے کہ کسانوں کے پاس کو گندم ہے تو فوراً مارکیٹ میں لے کے جائیں، ان کو وہ گورنمنٹ نے خریدنی ہے، فوراً ان سے نکلوائیں گے۔ اور جو گلہ منڈی میں بیٹھے ہیں آڑتی صوبان، ان سے تو منتھلی ان کو آفس میں پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ یوریا کھاد یا DAP وغیرہ کسان کو دلوانے کے لیے میدان میں نہیں آتے۔ خیر، جو IMF کی شرائط کو عمل درآمد کر کے مہنگائی کا طوفان برپا کیا جائے گا، یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اس ملک کو مستقل حل جو ہے وہ جو سیاست کی کشمکش ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اگر ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے اور ملک میں استحکام آئے، تو پھر سیاست کی جو کشمکش ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک سیاست کی کشمکش جاری ہے، جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچ رہے ہیں، تب تک اس ملک میں ایسا کوئی انقلاب نہیں آنے والا کہ باہر سے قرضہ لے کے یہاں خوشحالی آ جائے گی۔ جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، ادارے اس میں اہم کردار ادا کریں تاکہ آئندہ جنرل الیکشن کی تاریخ طے ہو جائے۔ جب جنرل الیکشن کی تاریخ طے ہو جائے تو اب جو خزانے کو ایک نیا ٹیکہ لگانے جا رہے ہیں تو کہ دونوں صوبوں میں الیکشن کروا کے جو خسارہ پہنچایا جائے گا تو اس سے بھی بچا جا سکے، اور جب ایک تاریخ طے ہو جائے گی، میرے خیال میں جو لوگ انویسٹ کرنے والے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے، اور سیاسی کشمکش بھی کم ہو جائے گی، اور یہ ملک جو ہے یہ استحکام کی طرف بڑھے گا، اور انشاءاللہ ملک ترقی کی راہ پہ آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ جو ہماری روایتی پارٹیاں ہیں
ان کو بار بار وہی لوگ آزمائے ہوئے وہی لوگ آ رہے ہیں اور پارٹی سے باہر جو ہے وہ کسی قسم کی لیڈرشپ کو نہیں نکلنے دیتے۔ میرے خیال میں میرٹ کی بنیاد پر نوجوان طبقے کو، پڑھے لکھے طبقے کو آگے لانا چاہیے تاکہ وہ ملک کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ یہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں یہ وزارتیں بانٹتے ہیں اور اس طرح سے ملک کا یہی انجام رہے گا۔